بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، اب ہم آتے ہیں استصحاب کے تنبیہات میں سے 5ویں تنبیہ کی طرف۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں بینا سابقا ان دلیل الاستصحاب منحصر فی الاخبار التي ظاہرها التعبد بذلك۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ استصحاب کی حجیت پر جو دلیل ہے وہ منحصر ہے وہی روایات جن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ استصحاب کی جو معنی ہے اسی کو آپ لے لیں، اسی سے متعبد ہو جائیں۔ وَأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ سِيرَةُ الْعُقَلَاءِ عَلَى إِجْرَاءِ الْاسْتِصْحَابِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور استصحاب جاری کرنا ہر چیز میں، اس پر سیرہ عقلاء جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ استصحاب کی حجیت سیرت عقلاء یا دلیل عقلاء سے ثابت نہیں، بلکہ استصحاب کی دلیل وہی صرف روایات شرعیہ ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی فَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الشَّارِعَ هُوَ الَّذِي اكْتَفَى عَنِ الْوَاقِعِ بِمُعَدَّ الْاسْتِصْحَابِ تَعَبُّدًا۔ کہتے پس یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب ان کی دلیل فقط یہ روایات ہیں جو ذکر ہو چکی، تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو شارع مقدس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ استصحاب کی جو معنی اور جو معدہ ہے یا جس چیز پر استصحاب قائم ہوا ہے اس کو آپ واقع کی جگہ پر تعبداً لے لیں۔ یعنی شارع نے کہا ہے کہ جس طرح یقین سابق تھا، اب یقین سابق کو آپ بعد والے مرحلے میں، شک کے لاحق والے مرحلے میں آپ فرض کریں یقین آپ پر برقرار ہے، یعنی یہ تعبداً قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں کہ استصحاب کی مدلول کو تعبداً قبول کرنا، یعنی سمجھیں کہ ابھی یقین آپ کا برقرار ہے۔ تو فالمستصحب اذا کان امرا شرعیا، جب استصحاب کی دلیل جو روایات ہیں جو شرعیہ ہیں، تو یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مستصحب جس کو استصحاب کیا جاتا ہے اگر وہ ایک امر شرعی ہو، ایک شرعی چیز ہو، او یترتب علیہ اثر شرعی، یا اگر وہ ایک امر خارجی ہے تو اس پر ایک اثر شرعی، ایک حکم شرعی جو ہے وہ متوقف اور مترتب ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستصحب ڈائریکٹ امر شرعی ہو یا اس ایک ایسی چیز ہو جس کا ایک اثر شرعی ہو، تو کان للاستصحاب اثر ہو، تو ایسی صورت میں استصحاب کا کوئی اثر ہے، یعنی استصحاب جاری کرنے کی گنجائش ہے، استصحاب جاری کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ وَإِلَّا، اگر مستصحب جو ہے وہ ایک شرعی چیز نہیں ہے بلکہ ایک خارجی چیز ہے یا ایک امر عقلی ہے، تو فلا اثر لہ، تو اس صورت میں استصحاب جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ لأن الامور الخارجیۃ غیر الشرعیہ، چونکہ جو امور خارجیہ جو شرعیہ نہیں ہوتے، تتبع صلب الواقع، وہ واقع کو چاہتے ہیں۔ مثلا جس طرح ایک آدمی آپ پر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں جگہ کی ایڈریس چاہیے، تو واقعاً جو ایڈریس حقیقی ہے وہی اس کو چاہیے۔ اب یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم فرض کر لو کہ یہ وہی ہے، نہیں، وہ کہے گا مجھے واقع چاہیے جو حقیقی ایڈریس ہے وہاں کی۔ وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ وَالتَّنزِيلِ، یعنی ان امور خارجیہ میں جو ہے وہ ایک حکم ظاہری یا ایک جو حکم تنزیلی ہے اس پر کفایت نہیں کی جاتی،
یعنی وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس آپ فرض کریں یہ وہی ایڈریس ہے، آپ فرض کریں وہاں چلے جائیں، اگر حقیقت میں نہ ہو تو وہ حقیقت میں وہاں نہیں پہنچے گا۔ مثلا اس کو ہم کہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے ہاسپٹل کہاں ہے، ہم کہیں کہ آپ ہے تو نہیں وہاں پر، لیکن آپ فرض کر لیں وہاں اس جگہ پہ جائیں ہوگی، تو یہ فرض کرنا جو ہے وہ امور خارجیہ میں کوئی کارآمد نہیں ہوتا۔ یہ مثال دیتے ہیں اسی کی، فَمَثَلًا إِذَا اسْتَصْحَبْنَا حَيَاةَ زَيْدٍ الْغَائِبِ، ہم نے کہتے ہیں کہ استصحاب کیا کہ زید جو کہ موجود نہیں ہے اس کی حیات کے بارے میں، مثلا پہلے زندہ تھا، اب چلا گیا ہے، اب انشاءاللہ زندہ ہوگا، تو اب کہتے ہیں یہ حیات زید جو ہے اس کا کوئی اثر شرعی ہے تو پھر استصحاب کا فائدہ ہے، استصحاب جاری ہوگا۔ فَإِن تَرَتَّبَ عَلَى حَيَاتِهِ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ، اگر حیات زید پر ایک اثر شرعی مترتب ہو تو تم الاستصحاب، تو پھر استصحاب تمام اور ٹھیک ہے، درست ہے۔ لوجود اثر لہو، کیونکہ اس کا ایک اثر ہے کہ بھئی اب جب زندہ ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ہی بیوی ہے، کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا مثلا، اور دوسرے فقہی مسائل۔ وَإِن لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا، لیکن اگر حیات زید پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر شرعی نہیں ہے، إِلَّا الْآثَارُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الْعَادِيَّةُ، سوائے آثار عقلیہ اور جو طبیعی اور عادی جو آثار ہیں وہی مترتب ہوں گے۔ مثلا جس طرح ہم کہیں کہ بھئی مثل و نمو زید، مثلا زید جو تھا وہ بچپنے میں چلا گیا تھا، 5 سال گزر گئے، اگر حیات زید کا استصحاب کریں گے تو پھر بڑا ہو گیا ہوگا۔ ونبات و لحیت ہی، یا مثلا فرض کریں وہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی داڑھی بھی نکل آئی ہوگی۔ وبلوغہ سن العشرین، مثلا وہ جو ہے وہ 20 سال کا ہو گیا ہوگا، 10 سال کا ہو گیا ہوگا، اس طرح کے جو موارد ہیں۔ تو اگر اس طرح کے آثار حیات زید کے بارے میں ہمیں کرنے ہوں یا یہی صرف آثار جاری ہوں تو لم یکن للاستصحاب معنی، تو پھر کہتے ہیں یہ استصحاب جاری کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اثر شرعی جب نہیں ہے اور استصحاب کی ادلہ جو ہے وہ روایات وہ وہاں جاری ہوں گی جو اثر شرعی ہو۔ اذ لم تترتب علیہ تلک الآثار، کیونکہ یہ جو آثار شرعیہ جس طرح اوپر بھی انہوں نے کہا، کیونکہ ان موارد میں اب زید بڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اور اثر شرعی ہو تو ٹھیک ہے، اگر اثر شرعی نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی جو ہے وہ معنی نہیں ہے اس کی۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا اشْتَهَرَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ مُتَأَخِّرِ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو علماء متأخرین جو بعد آنے والوں میں سے بھی جو بعد میں آئے ہوئے ہیں ان کی اصطلاح میں جو یہ مشہور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی من عدم حجیت الاصل المثبت، ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اصل مثبت حجت نہیں ہے، تو اس سے مراد یہی ہے، یعنی استصحاب جاری کرنا جس کا کوئی اثر شرعی نہ ہو، صرف اثر عقلی یا عادی ہو، تو کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اصل مثبت۔ تو ایسے استصحاب کو اصل مثبت کہتے ہیں، یعنی الذی یثبت المستصحب فی الخارج، یعنی جو مستصحب امور خارجیہ، عقلیہ، عادیہ یا اس طرح کے جو ہے وہ ثابت کرے، مثلا عدالت زید کو ثابت کریں، یا مثلا زید بڑا ہو گیا ہے، او الذی یثبت آثارا عقلیتا عادیتا، جو مثلا آثار عقلیہ یا عادیہ ثابت کریں، تو ایسے صورت میں جو ہے استصحاب جاری کرنے کو کہتے ہیں اصل مثبت ہے یہ، اور اصل مثبت حجت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر استصحاب جاری کرنے پر کوئی اثر شرعی مترتب نہ ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ وہذا واضح، کہتے ہیں یہاں تک بات تو واضح ہے کہ اگر استصحاب کے جاری کرنے کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک اثر عقلی ہے، عادی ہے، اور کوئی اس کا اثر نہیں ہے تو استصحاب حجت نہیں ہے، یہ یہاں تک بات۔ لیکن یہ
ایک الگ اس میں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آثار عقلیہ اور عادیہ جاری کرنے کے بعد اگر ایک اثر شرعی ہو پھر کیا کہیں گے آپ؟ یعنی استصحاب جاری کرنے سے تو اثر عقلی عادی ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک اثر جو ہے وہ اثر شرعی اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ اس کی عدالت ثابت ہوتی ہے، اب اس عدالت پر مثلا ایک اثر شرعی ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ گواہی دے سکتا ہے، مثلا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ عادل ہے، مثلا اگر عدالت زید کو ہم جاری کریں تو وہاں ان موارد میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان موارد میں مختلف اقوال ہیں کہ انما الاشکال فیما اذا کان لمثل هذه الاثار العقلیۃ والعادیۃ آثار شرعیۃ، کہتے ہیں وہاں اشکال ہے اور مختلف اقوال ہیں اس مورد میں جہاں ان آثار عقلیہ اور عادیہ یعنی مستصحب جو ہے اس کا جو اثر عقلی و عادی ہے اس پر ایک آثار شرعیت یعنی آثار شرعیہ مترتب ہوتے ہیں، جس طرح آگے بھی مثالوں کی طرف اشارہ آئے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی زید جو ہے وہ چلا گیا تھا اور اس کی حیات کا استصحاب کرتے ہیں تو اس کا اثر شرعی یہی ہے کہ مثلا اس کی زوجہ ابھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور اسے کوئی شادی نہیں کر سکتا، یہ ایک اثر شرعی ہے مثلا، یا اس کا جو مال ہے وہ اس کا ہی ہے، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، یا اس طرح کے آثار شرعیہ جو ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فَهَلْ يَتِمُّ أَمْرُ هَذَا الْاسْتِصْحَابِ الْمُثْبِتِ، کہتے ہیں یہ استصحاب جو مثبت ہے یعنی جس کے آثار عقلیہ یا عادیہ ہیں، اب اس پر جب اثر شرعی مترتب ہوتا ہے تو یہ استصحاب تمام ہے۔ وَهَلْ تَتَرَتَّبُ تِلْكَ الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ، آیا یہ آثار شرعیہ جو اس آثار عقلیہ اور عادیہ پر مترتب ہیں، آیا یہ آثار شرعی التي ترتبت بواسطة الآثار العقلیۃ والعادیۃ، یہ آثار شرعیہ جو آثار عقلی یا آثار عادی کے ذریعے سے ثابت ہو رہے ہیں اور ان پر مترتب ہیں، تو ایسے استصحاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں خلافن یعنی اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں کہ ہے، بعض کہتے ہیں حجت نہیں ہے، بعض تفصیل کے قائل ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان قدماء میں اور متاخرین میں بھی فرق ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ جُمْلَةٌ مِّن كَلِمَاتِ الْقُدَمَاءِ، کہتے ہیں کہ جو قدیم علماء کے جو بیانات ہیں ان میں سے یہی ظاہر ہوتا ہے یستشعر منہا کہ جریان حاصل استصحاب، کہتے ہیں اس طرح کا استصحاب کہ آثار عقلیہ اور عادیہ پر آثار شرعیہ ثابت ہوں تو استصحاب جاری ہوگا اور حجت ہے۔ وَتَرَتَّبُ تِلْكَ الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ بِالْوَاسِطَةِ، اور آثار شرعیہ جو ہیں جو واسطے کے ذریعے، یہ جو واسطہ عقلی عادیہ ہے تو ان کے ذریعے ان آثار کا مترتب ہونا بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمات قدماء میں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا استصحاب جو ہے وہ اپنی جگہ پر حجت ہے اور وہ اپنی جگہ پر جاری ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی متاخرین کیا کہتے ہیں۔ یعنی قدماء کا نظریہ یہ تھا کہ استصحاب جاری ہوگا، لیکن قدماء متاخرین کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا أَقْوَالُ مُتَأَخِّرِ الْمُتَأَخِّرِينَ، یعنی متاخرین جو علماء ہیں ان سے بھی متاخر جو تقریباً 9ویں یا 10ویں صدی کے جو علماء ہیں، فَظَاهِرُ بَعْضِهَا وَصَرِيحُ بَعْضِهَا عَدَمُ التَّرَتُّبِ، تو بعض کا ظہور بعض علماء کے کلمات کا ظہور اور بعض نے صراحتاً یہ کہا ہے کہ یہ آثار شرعیہ جو ہے وہ مترتب نہیں ہوں گے، یعنی استصحاب حجت نہیں ہے۔ وَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الْوَاسِطَةَ إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً فِي نَظَرِ الْعُرْفِ جَرَى الْاسْتِصْحَابُ،
بعض نے تفصیل دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واسطہ عقلی یا واسطہ عادی جو ہے، اگر ایک مخفی ہے، پوشیدہ ہے عرف کی نظر میں، یعنی عرف جو ہے وہ اس اثر شرعی کو اس استصحاب کا اثر اور مستصحب کا اثر جانتا ہے، یہ درمیان میں جو واسطہ ہے امر عقلی اور امر عرفی یا امر عادی کا، وہ واسطہ پوشیدہ ہے، یعنی عرف یہ نہیں کہتا کہ یہ اثر جو ہے یہ اثر شرعی جو ہے وہ اس اثر عادی کا اثر ہے نا، بلکہ ڈائریکٹ مستصحب کا اثر اگر مانتا ہے تو جرى الاستصحاب و ترتب الاثر الشرعی، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں استصحاب جاری ہوگا۔ تیسرا نظریہ جو ہے وبعضهم عمم الجریان، بعض نے کہا ہے کہ بھئی استصحاب جاری ہوگا، چاہے وہ اثر خفی ہو یا چاہے اثر جلی اور واضح ہو، یعنی عرف یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اثر شرعی جو ہے وہ اس اثر عقلی یا عادی کا جو ہے اثر ہے، مستصحب کا اثر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح قدماء نے کہا تھا جاری ہوگا، یہ بھی جاری کہتے ہیں کہ عمم الجریان والترتب فی صورت خفاء الواسطہ و جلائها، وہ کہتے ہیں واسطہ خفی ہو یا واسطہ جلی ہو، دونوں صورتوں میں۔ اب ان اقوال ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَزْهَرُ جَرْيَانُ الْاسْتِصْحَابِ، کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ روشن اور واضح یہی ہے کہ استصحاب، ایسا استصحاب کہ جس پر آثار عقلی اور آثار شرعی پر آثار شرعی مترتب ہو تو استصحاب جاری ہوگا، وترتب الآثار الشرعیہ ذات الواسطۃ العقلیۃ والعادیۃ القطعیہ، وہ آثار شرعیہ جو واسطے کے ساتھ آ رہے ہیں، واسطے عقلی یا عادی کے ذریعے سے استصحاب جاری ہوگا، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آثار قطعیہ اور یقینیہ ہوں، یعنی یہ آثار ایسے ہیں جو یقینی ہیں عقلی اور عادی، تو اگر ان آثار یقینیہ اور قطعیہ پر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے تو پھر استصحاب جاری ہوگا، لیکن اگر وہ آثار جو عقلیہ اور عادیہ جو ہے وہ قطعیہ نہیں ہے، ظنیہ ہیں، تو پھر جاری نہیں ہوگا۔ اب کوئی فرق نہیں ہے سواء کانت الواسطۃ جلیۃ او خفیۃ، اب کہتے ہیں واسطہ جلی ہو یا خفی ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صاحب کتاب کا اپنا نظریہ ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، فمثلا استصحاب و حیات زید الغائب، اب زید غائب ہے اور اس کی حیات کا ہم استصحاب کر رہے ہیں، یترتب علیہ اثرہ العقلی، اب اس پر ایک اثر عقلی جو مترتب ہوتا ہے وہ ادراکہ سن البلوغ اذا سافر مدت 5 سنوات وکان ابن 10 سنین، جب گیا تھا 10 سال کا تھا، 5 سال گزر چکے ہیں اس کو مسافرت پہ گئے ہوئے، تو اب یہ بالغ ہو چکا ہوگا کیونکہ 15 سال ہو گئے اس کو۔ فَإِذَا كَانَ لِبُلُوغِهِ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ، اب بالغ ہونے پر جو بالغ ہونا ایک اثر طبیعی اور عادی ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کے بالغ ہونے پر ایک اثر شرعی ہو، مثل نفقت والدیہ من اموالہ فرضاً، مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کے اموال میں سے جو ہے اس کے ماں باپ کا جو ہے خرچہ دیا جائے، وَيَتِمُّ هَذَا الْاسْتِصْحَاب، کہتے ہیں یہ استصحاب چونکہ اس پر ایک اثر شرعی ہے ٹھیک ہے، وَيَتَرَتَّبُ الْأَثَرُ الشَّرْعِي عَلَى مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ، اور اثر شرعی جس طرح ہم نے بیان کیا اس پر مترتب ہوگا کہ اس کے والدین کا نفقہ دینا ہوگا۔ یا مثال جس کی دوسری ہے وَكَذَلِكَ مِثْلُ اسْتِصْحَابُ عَدَمِ هِلَالِ شَوَّالَ لَيْلَةَ الشَّكِّ، اب یہ جو ہے ایک دوسری مثال ہے اور اس کی جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ جو ہے، چونکہ یہ آگے سلسلہ جاری ہے تو ان کی جو ہے تفصیل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں جو ہے وہ بیان کریں گے، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔